بات سننے والی ہے. یہ میرے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا. یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے. میرے نبی نے موضوع بدلا. کیا بدلا؟ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب بھی میرا نبی ہے، اور خطبے کا عنوان ہے عظمت صدیق اکبر. میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا. ان من امن الناس علیہ، لوگوں میں سب سے بڑھ کر مجھ پر جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر ہے. میں نے ہر کسی کے احسانوں کے بدلے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا. میں رحیم یار خان میں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، سامعین میں ٹیچر بھی ہوں گے، کالج سکول کے لڑکے بھی ہوں گے، یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی ہوں گے، کوئی پروفیسر وکیل بھی ہوں گے. علامہ اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا تھا اپنے شعروں میں، اسی حدیث کو بنیاد بنایا تھا. آمن الناس بر مولائے ما، وہ جو میرے نبی نے کہا تھا ان من امن الناس، کہتا ہے آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. واہ علامہ اقبال. یہ فارسی ہے، اس کی تشریح میں کروں گا، تشریح بھی ایسی کروں گا آج تک کسی نے کی بھی نہیں ہوگی. علامہ اقبال کے بھی اس تشریح کو سنتے تو وہ کہتے بھائی میرے شعر کی تشریح کا حق ادا کی ہے. تشریح میں کرتا ہوں، آپ کو لطف آ جائے گا. نبی پاک کے انتقال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، منکرین ختم نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے. شام کا لشکر الگ روانہ کرنا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے. 3 محاذ نہیں کھولنے چاہیے، قوت تقسیم ہو جائے گی. پہلے نپٹ لو مدعیان نبوت سے، پھر نپٹیں گے منکرین زکوٰۃ سے. اسامہ کا لشکر رہنے دو، بعد میں بھیجیں گے. حضرت عمر کو ایلچی بنایا، اور صدیق اکبر نے اس نازک وقت میں کہا میرے آقا کے دور میں جو شخص زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، آج وہ رسی دینے سے انکار کرے گا. ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا. ابو بکر اکیلا اس کے خلاف کیا کرے گا؟ جہاد کرے. پھر تینوں طرف لشکر گئے. مخالفین نے سوچا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، کمزور ہوندے تے 3 پاسے لشکر ٹر جاندے. فتنے بیٹھ گئے. اب سنیے اس شعر کو، ہمت او کشت ملت راچو ابر. کشت کہتے ہیں کھیت کو، ابر کس کو کہتے ہیں؟ بادل. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے تو بادل آتا ہے، بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے. نبی اکرم کے وفات کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر.